بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے ہم نارووال سپورٹ سٹی کیس میں جو احسن اقبال کی ضمانت ہوئی تھی 25 فروری 2020 کو، اس پر تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے۔ اس فیصلے کے اثرات کیا جو ہے وہ ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں، اور کیا جو احسن اقبال ہے ان کو اس فیصلے کے تناظر میں ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں، ان تینوں جو ہے وہ پوائنٹس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد اثرات، ممکنہ اثرات اور ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دو طرح سے اس فیصلے میں چیزیں جو ہے وہ لکھی ہیں۔ ایک تو جو نیب کا گرفتاری کا اختیار تھا اس کو بڑا ان ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، اور دوسرا کیا اس میں ظاہری سی بات ہے ایک نیریٹو ہے کہ کرپشن، جب نیب کوئی بھی کیس شروع کرتا ہے تو جو ملزم ہوتا ہے اس پر کرپشن کا جو ایک ٹیگ جو ہے وہ لگ جاتا ہے، تو اس کو ڈسکس کیا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ 10 صفحات پر مشتمل چیف جسٹس حسن من اللہ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ 25 فروری 2020 کو یہ فیصلہ جو ہے وہ 20 سے پہلی کی سچویشن جو ہے اس کا یہ فیصلہ ہے۔ 25 فروری 2020 سے لے کر آج تک اس کیس میں جو کچھ ہوا، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ ان کا اس فیصلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور وہ ڈیولپمنٹ بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وقت یہ معاملہ انکوائری سٹیج پہ تھا، چیزیں میچور نہیں ہوئی تھی، یہ کیس میچور نہیں ہوا تھا، لیکن اب یہ کیس جو ہے بہت میچور ہو چکا ہے، ان کے ریفرنس دائر ہو چکا ہے، اس میں 2 وعدہ معاف گواہ بنے ہیں، 20 سے زائد یہ ہے جو وٹنس ہیں ان کے بیانات جو ہے وہ ریکارڈ ہونے ہیں، اور تقریباً ویکلی بیسس پہ یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں، ٹرائل کورٹ میں۔ اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ نیب احسن اقبال پر کرپشن کا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، نہ ریکارڈ پر، نہ ہی نیب نے الزام لگایا کہ احسن اقبال نے اس منصوبے میں مالی فائدہ حاصل کیا ہے۔ نیب احسن اقبال کو قید کرنے کے جواز پر بھی عدالت کو مطمئن نہیں کر سکا، اور اس کے علاوہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ گرفتاری کے لیے بادی النظر میں جرم سے کسی قسم کا تعلق ہونا ضروری ہے۔ مطلب بادی النظر میں ملزم کے خلاف جب کیس بنتا ہو اس وقت ہی نیب جو ہے وہ گرفتاری کا اختیار استعمال کر سکتی ہے اور کسی بھی ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے۔ بنیادی نقطہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ جو نارووال سپورٹ سٹی کا جو منصوبہ تھا یہ عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھا، اور CDWP سمیت مختلف فورمز کی جانب سے منصوبے کی منظوری دی گئی، اور ریکارڈ کے مطابق احسن اقبال نیب جو تفتیش میں تعاون بھی کر رہے تھے، اور احسن اقبال کے خلاف کیس انکوائری اس وقت جو ہے وہ انکوائری کی سٹیج پہ تھا۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ احسن اقبال منتخب رکن اور گرفتاری سے حلقے کے عوام کو ہارڈشپ کا سامنا رہا۔ فیصلے کے مطابق نیب احسن اقبال کے خلاف کرپشن اور بدعنوانی کے جو ہے ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے، مطلب عدالت کے سامنے کوئی ایسے ثبوت پیش نہیں کر سکا، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ نیب میکینیکل طریقے سے گرفتاری اختیارات استعمال نہیں کر سکتا۔ مطلب جب تک کہ آپ کو بادی النظر میں کیس نہ بن رہا اس وقت نیب نہ گرفتاری کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے، نہ ہی کسی ملزم کو گرفتار کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے عدالت نے یہ کہا ہے کہ نیب ملزم کی گرفتاری کا اختیار بغیر سوچ بچار استعمال نہیں کر سکتا، کسی ملزم کو آئین کے تحت جو اس کے بنیادی حقوق ہیں اس سے بھی محروم نہیں کیا جا سکتا، اور اختیارات کے غلط استعمال سے محض الزامات پر ملزم کو آزادی سے بھی مطلب محروم نہیں کیا جا سکتا، گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ عدالت نے نیب کے جو متعلقہ حکام تھے ان کے جو آرگومنٹس تھے ان کو ریپروڈیوس کیا ہے کہ وہ بھی کوئی اس قسم کا ثبوت پیش نہیں کر سکے، اور عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ انکوائری کے موجودہ مرحلے میں پٹیشنز کا معصوم ہونا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ مطلب اس سٹیج پہ جو ہے وہ اس کو عدالت نے کہا ہے کہ وہ گلٹی نہیں ہے بظاہر اس سارے کیس کا جو پس منظر ہے، لیکن یہ 25 فروری 2020 سے پہلے کا تناظر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ظاہری سی بات ہے، وعدہ معاف گواہ بنے ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی جو ہے ٹرائل اس میں جاری ہے، اور وعدہ معاف گواہ جو بنے ہیں ان کا ایک جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کیس کا تھوڑا سا تناظر آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک وزارت بین الصوبائی رابطہ کے سابق سیکرٹری ہیں اعجاز چودھری، انہوں نے جو اپنا مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کرایا، انہوں نے یہ کہا کہ احسن اقبال کے دباؤ پر چھوٹے علاقے میں بڑا منصوبہ لگایا گیا۔ نارووال چھوٹا علاقہ تھا جہاں ایسے منصوبے کی ضرورت نہیں تھی۔ احسن اقبال کے دباؤ پر بغیر کسی فیزیبلٹی کے سپورٹ سٹی کو جو ہے وہ 241% تک بڑھا دیا گیا، اور تکنیکی ماہرین کی رائے کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے معاملہ جو ہے CDWP پارٹی کو بھجوا دیا گیا۔
یہ ہیں اور اس قسم کے الزامات ہیں. اگرچہ اس میں بھی جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے وہ نظر نہیں آتا, لیکن بہرحال یہ وعدہ معاف گواہ ہیں. کیس چل رہا ہے, ٹرائل چل رہا ہے, اور تقریباً ویکلی جو ہے اس کیس پہ جو سماعتیں ہیں وہ جاری ہیں, اور امید کی جا رہی ہے مطلب اگر کورٹ جو ہے وہ ویکلی بیسس پہ ایسے چلتی رہی تو 6-8 مہینے یا سال تک اس کیس کا فیصلہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن اس میں جو عدالت نے جتنی بھی آبزرویشنز دی ہیں ان کے امپیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ گرفتاری کا جو اختیار ہے تقریباً اسلام آباد ہائی کورٹ 2 سے 3 ایسی ججمنٹس دے چکی ہے, اس طرح لاہور ہائی کورٹ کی بھی اور سپریم کورٹ کی بھی جو سعد رفیق کیس میں ججمنٹ آئی, جن ججمنٹس میں باقاعدہ طور پر نیب کے جو اختیارات ہیں اریسٹ کے حوالے سے, گرفتاری کے حوالے سے, ان کو بڑا ڈیٹیل میں عدالت نے ڈسکس کیا ہے اور ان کے اختیارات پر سوالات بھی اٹھائے ہیں. اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ فیصلے دیے جس میں اکنامک ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ متاثر کرنے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک فیصلہ تھا. اس میں یہ کہا گیا کہ نیب جو ہے وہ ہراساں بھی ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, کسی کو بھی اب جب کوئی نوٹس کرتا ہے یا ان کو گرفتاری جو ہے وہ کی جاتی ہے تو اس تناظر میں بھی یہ فیصلہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے. لیکن اس میں ایک جو پہلو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرسٹنگ بھی ہے, لیکن عمومی طور پر ہائی کورٹس یا جو جہاں پہ ضمانت کی درخواست دائر ہوتی ہے اس میں جو ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے اس کے میرٹس کو ڈیپلی جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا جاتا, تاکہ جو ٹرائل ہے وہ بڑا ان ڈیپتھ جو ہے اس کو ٹرائل کنڈکٹ کیا جاتا ہے, اس پر کسی قسم کا اثر نہ ہو, مطلب نیگیٹو اثرات جو ہے نہ ہوں. تو اس فیصلے کو اگر دیکھیں تو اس میں بڑا ان ڈیپتھ جو ہے کورٹ نے اپنی آبزرویشن دے دی ہے, اور خاص طور پر یہ کہ جو منصوبہ تھا اسپورٹ سٹی کا نارووال میں, یہ وہاں کی عوام کی فلاح کے لیے تھا, ایک یہ چیز طے ہو گئی. دوسرا یہ طے کر دیا عدالت نے کہ اس میں کرپشن اور بدعنوانی کا عنصر ہے ہی نہیں. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اب نیب جو ہے کیا ٹرائل کورٹ میں اس کو ثابت کرے گا, جیسے وہ اب ٹرائل چل رہا ہے تو یہ بڑا اہمیت کا عمل ہوگا. وہاں پہ ٹرائل کورٹ میں احسن اقبال صاحب نے بریت کی درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے. اب یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس جو فیصلے میں جو آبزرویشنز ہیں خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی, ان آبزرویشنز کو لے کر وہ ٹرائل کورٹ کے سامنے اپنا کیس جو ہے وہ پیش کریں, تاکہ ان آبزرویشنز کو دیکھ کر عدالت جو ہے وہ کوئی حتمی فیصلے تک پہنچ سکے. لیکن ٹرائل کورٹ کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا جب باقاعدہ ایک بڑی کلیئر جو ہے آبزرویشن جو ہے ہائی کورٹ کی آ جائے. عمومی طور پر ایسے لکھا جاتا ہے ججمنٹس کے آخر میں کہ جتنی بھی آبزرویشن دی ہیں ان کو ٹرائل جو ہے ٹرائل کورٹ اس کو متاثر ہوئے بغیر جو ہے اپنا ٹرائل آگے بڑھائے, لیکن اس ججمنٹ کے آخر میں وہ بھی نہیں لکھا گیا. تو دیکھتے ہیں کہ اس ٹرائل میں حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے اور اس ججمنٹ کا اثر کتنا ہوگا. تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو, اس پہ آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.